دوستو، زندگی میں کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد جب انسان ان کو یاد کرتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ ایسا حقیقت میں ہوا تھا یا سب کچھ ایک خواب تھا۔ ایسا ہی واقعہ علی رضا کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک پرائیویٹ جاب کرنے والا پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ بات اس وقت کی ہے جب وہ ایک دن اپنے بھائی کے گھر جا رہا تھا۔ بھائی کا گھر جو شہر سے ذرا دور کم آبادی والے علاقے میں تھا، آج وہ بہت خوش بھی تھا اور کچھ حیران بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے بڑے بھائی نے نیا مکان خریدا تھا اور سب کو دعوت دی تھی، اور حیران اس لیے کہ اس کے بھائی نے مکان خریدنے کا ذکر نہ کیا نہ مشورہ کیا۔ خیر، وہ بھائی کے گھر پہنچا۔ مکان چھوٹا سا تھا اور لمبائی میں تھا۔ پہلے ایک گیراج، پھر ایک کمرہ اور پھر اس کمرے سے نکل کر دوسرا کمرہ۔ چھت پر جائیں تو چھت کے اوپر درمیان میں ایک کمرہ تھا جس نے چھت کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ پچھلی چھت پر جانے کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ صرف ایک صورت تھی کہ پہلے کمرے کے اوپر کوئی سیڑھی لگا کر جائے اور پھر دوسری طرف سیڑھی لگا کر اترے، لیکن بھائی نے سب کو اس طرف جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ یہ بات سب کو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ خیر، سب باتوں میں لگے تھے۔ بچے ایک چھت پر کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے ان کی گیند کمرے کے اوپر سے ہوتی ہوئی دوسری چھت پر چلی گئی۔ اب انہوں نے کسی سے بھی پوچھے بغیر سیڑھی لگائی اور اوپر چڑھ گئے۔ دوسری جانب دیکھا تو اس چھت کی حالت انتہائی مخدوش تھی۔ مکان کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ سالوں سے وہاں نہ کوئی آیا نہ گیا۔ بچے ابھی نیچے اترنے کا پلان بنا رہے تھے کہ انہیں وہاں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آواز اس کمرے سے آ رہی ہو، لیکن وہ کمرہ تو بالکل بند تھا۔ بچے یہ دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ آخر ایک بچے نے ہمت کر کے جیسے ہی نیچے اترنا چاہا، اس کمرے کے دروازے کو ایک جھٹکا لگا اور وہ سب کے سب بھاگ کر واپس آ گئے۔ نیچے آ کر انہوں نے ساری بات جب بڑوں کو بتائی تو سب نے ان کو اس کا وہم سمجھا۔ لیکن ایک بات تو ضرور تھی کہ آخر اس چھت پر جانے کا کوئی رستہ موجود کیوں نہیں ہے، اور وہاں جانے سے منع کیوں کیا گیا۔ کوئی بھی کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا، لیکن سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ علی ان باتوں پر زیادہ یقین کرنے والا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے خود وہاں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس نے سیڑھی لگائی اور چپ چاپ اوپر چلا گیا۔ دیکھا تو پچھلی چھت کی حالت ایسی ہی تھی جیسے بچوں نے بیان کی تھی۔ ایک لوہے کا جھولا پڑا تھا، کچھ ٹوٹی کرسیاں اور ایک گیند پڑا تھا جو ابھی بچوں نے پھینکا تھا۔ لیکن ایک دوسرے گھر کا کمرہ اور اس کا دروازہ اس طرف ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ مکان پہلے ایک ہی ہو۔ علی ان گہری سوچوں میں گم تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ جھولا ہلا ہے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ ہوا بند تھی، درختوں کے پتے ساکن تھے۔ پھر ایسا کیسے ہوا؟ علی سے وہم سمجھ کر واپس جانے لگا۔ واپس جاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جھولا ہلا تھا یا نہیں۔ وہ دوبارہ پلٹا اور جھولے کو دیکھنے گیا۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھولے کی پوزیشن اب پہلے سے مختلف تھی۔ اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا اور وہ واپس نیچے آ گیا۔ نیچے سب ہنس کھیل رہے تھے۔ علی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کی بڑی بہن اس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ ذرا اوپر چلو، چل کر دیکھتے تو ہیں یہ بچے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ علی نے ظاہر نہ کیا کہ وہ بھی کچھ دیکھ چکا ہے، اور اپنی بڑی بہن کے اصرار کرنے پر وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھت پر سیڑھی لگا کر پہنچے۔ دوسری طرف اوپر سے دیکھا۔ علی کی بہن نے کہا کہ اس جگہ کی کیفیت تو واقعی بہت عجیب ہے۔ وہ خاموش کھڑے تھے، کبھی کبھی بات کر رہے تھے۔ علی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ اس جگہ کی حالت ایسی ہے کہ سب کو وہم ہو جاتا ہے۔ علی بول رہا تھا کہ اس کی بہن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش ہونے کا کہا،
اور کہا کہ غور سے سنو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عورت سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ اتنے میں جھولا ہلنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی اسے جھول رہا ہو۔ اس منظر نے دونوں کو خوف زدہ کر دیا۔ اتنے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہوا کا بگولا اس کمرے کے سامنے بننا شروع ہو گیا، جس میں چیزیں اڑنا شروع ہو گئیں۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے لگی۔ ان چیزوں میں ایک بچوں کا کھلونا بھی تھا۔ علی نے نوٹ کیا کہ اس جگہ بچوں کی چیزیں کافی پڑی تھیں۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر اس کھلونے کو پکڑنا چاہا۔ فضا کی وحشت میں اور اضافہ ہو گیا۔ علی کی بہن نے ہاتھ کا اشارہ درخت کی طرف کیا۔ خوف کی ایک لہر علی کے جسم میں دوڑ گئی۔ درخت کے پتے بالکل ساکن تھے، یعنی وہ آندھی صرف اس چھت پر تھی۔ علی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے گھر گیا اور ایک بچوں کا کھلونا لے کر واپس آیا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اس جگہ پہنچا، آندھی تھم چکی تھی۔ ماحول پر پہلے جیسی خاموشی طاری تھی۔ علی نے سیڑھی کو دوسری چھت سے لگایا اور اس کی بہن پچھلی چھت کی طرف اتر گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ جو پہلے بند تھا اب وہ تھوڑا سا کھل چکا تھا۔ علی کی بہن آگے بڑھی اور آہستہ سے دروازے کو کھولا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ علی بے چینی سے اوپر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بس ایک تجسس تھا۔ علی کی بہن دروازے میں ایک قدم اندر جا کر رک گئی اور بالکل خاموش کھڑی تھی۔ علی بے چین تھا کہ آخر کمرے میں ایسا کیا ہے۔ علی بھی نیچے اترا۔ کھلونا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کھلونا کیوں لے کر آیا۔ بس آگے بڑھتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ علی کی بہن ابھی بھی مسلسل اندر دیکھ رہی تھی۔ علی نے دروازے کو پورا کھولا اور دھیرے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کمرے کے اندر بیڈ پر ایک عورت بیٹھی تھی جو دلہن کے لباس میں تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ علی کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ اس پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ اس کی بہن نے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کھلونا ان کو دے دو۔ علی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے وہ کھلونا اس عورت کے سامنے بیڈ پر رکھ دیا۔ پھر وہ بنا کچھ بولے الٹے قدموں وہاں سے واپس چلے آئے۔ اوپر چڑھ کر انہوں نے واپس مڑ کر دیکھا تو دروازہ پہلے ہی کی طرح بند ہو چکا تھا۔ یہ عجیب واقعہ تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ رات کو علی اپنے بستر پر لیٹا تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھا، اپنی بہن کو فون کیا اور دونوں اس کی کھوج لگانے نکل پڑے۔ رات کو وہ بھائی کے گھر کے پچھلے مکان پر گئے اور اپنا تعارف کرایا۔ وہاں انہیں ایک بوڑھا شخص ملا۔ علی نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر کی چھت پر ایک کمرہ ہے، وہاں کون رہتا ہے؟ اس شخص نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے آپ کے بھائی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مکان کی پچھلی چھت پر کسی بزرگ کا سایہ ہے اور وہاں کچھ عجیب و غریب معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے آج تک کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم نے اس وجہ سے اس طرف کا کوئی رستہ ہی نہیں رکھا، اگر آپ اس طرف نہ جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی نے کہا، سایہ کسی بزرگ کا ہے یا عورت کا؟ یہ بات سن کر وہ شخص چونک پڑا اور بولا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ علی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے وہ عورت ٹھیک کہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس طرف گئی تھی، اس نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن ان 20 سالوں میں آج تک میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ علی نے کہا، آپ اس کے متعلق جو کچھ بھی جانتے ہیں ہمیں بتائیں۔ اس پر اس شخص نے ایک کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ یہ آج سے کوئی 21-22 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ علاقہ اس وقت گاؤں کا حصہ تھا، ارد گرد کھیت تھے۔ جس جگہ یہ مکان ہے ارد گرد کوئی مکان نہ تھا، اور جو مکان آپ کے بھائی کا ہے وہ کبھی ہمارا صحن ہوا کرتا تھا۔ جس جگہ ابھی آپ بیٹھے ہو اس کے اوپر والا کمرہ خالی تھا، مجھے وہ کمرہ کرائے پر دینا تھا۔ ایک دن ایک شخص
جس نے اپنا نام نیاز بتایا وہ کرائے کا کمرہ لینے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ نیاز کی بیوی زیادہ تر گھر میں رہتی اور نیاز صبح باہر محنت مزدوری کرنے جاتا اور لوگوں سے کم ہی ملتا جلتا تھا۔ یہاں پر رہتے ان کا ایک بیٹا بھی ہوا، لیکن ان سے ملنے کوئی نہ آیا۔ وہ اس جگہ اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن مجھے مسلسل ان پر شک ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے انہیں مکان خالی کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس پر نیاز نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی اور مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ مجھے یہاں سے نہ جانے دیں۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے۔ اس نے کہا، میرا اصل نام دلاور خان ہے اور میں قبائلی علاقے سے آیا ہوں۔ سکینہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں کی شادی بچپن ہی میں قبائل کی رسم کے مطابق طے پا گئی تھی، لیکن بعد میں دونوں قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھی کہ ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ اب سکینہ سے میری شادی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ایسے میں میرے کچھ رشتہ داروں نے میری مدد کی اور چھپ کر میری شادی سکینہ سے کروا دی، اس امید پر کہ شاید اس طرح دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کا امکان پیدا ہو جائے۔ لیکن بات اس سے الٹ ہو گئی۔ اس بات کا علم جب جمیل خان کو ہوا، وہ ہمارے خون کا پیاسا ہو گیا۔ وہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ خبر ملتے ہی میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قبائلی علاقے سے نکل گیا اور ہم چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ یہاں ہم لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں رہنا شروع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ یہاں ہمیں کون دیکھ پائے گا۔ پھر ایک دن میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور میں اسے قریبی ڈاکٹر کے کلینک لے گیا۔ وہاں ایک شخص جو اپنی ٹانگ پر پٹی کروا رہا تھا اور شکل و صورت سے قبائلی لگتا تھا، میری ہی طرف بار بار دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا کیونکہ جمیل خان کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں کلینک کے ایک فرد نے اونچی آواز میں نام پکارا، سکینہ دلاور۔ یہ سنتے ہی وہ شخص چونک پڑا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جمیل خان کا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ضرور ارد گرد اور بھی ساتھی ہوں گے۔ میں نے فوراً دوا پکڑی اور ہم دونوں کلینک سے باہر نکلے اور ایک رکشہ میں بیٹھ کر اور لمبا چکر لگا کر گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے سامان پیک کیا اور وہاں سے نکلتے بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے ہم جا رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ جمیل خان کے آدمی بس اڈوں پر بھی ضرور موجود ہوں گے، لہٰذا ہم شہر سے تھوڑا آگے ایک گاؤں کے پاس اتر گئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ لوگوں سے پوچھتے پچھاتے اس گھر تک پہنچ گئے، اس لیے اپنا نام بھی غلط بتایا۔ اس کے بعد وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے۔ علی بہت حیرت اور توجہ سے یہ ساری کہانی سن رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، پھر آگے کیا ہوا؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ یہاں اچھی طرح رہ رہے تھے۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، جس پر وہ میرے بہت شکر گزار تھے۔ پھر ایک رات گاؤں میں کچھ ڈاکو گھس آئے۔ پولیس ان کے تعاقب میں تھی۔ وہ ڈاکو گاؤں کی آبادی کو اپنی ڈھال بنا کر پولیس کو بھگانا چاہتے تھے اور مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ دلاور خان نے جب یہ دیکھا کہ وہ ڈاکو گاؤں والوں کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، دلاور خان اپنی بندوق نکال کر لے آیا۔ وہ یہ بندوق چھپا کر رکھتا تھا، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ وہ بڑا ماہر نشانے باز تھا۔ اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب اس نے بڑی مہارت سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور 3 ڈاکوؤں کی ٹانگوں پر گولی مار کر انہیں زخمی کر دیا، اور وہ گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے 2 ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 2 ڈاکو قبائلی علاقے فرار ہو گئے۔ جب ان ڈاکوؤں نے کہیں قبائلیوں سے ذکر کیا کہ کیسے ایک شخص نے ایک ہاتھ سے بندوق چلاتے ہوئے 3 فائر کیے اور تینوں نشانے پر لگے، ان قبائلیوں نے دلاور خان کا حلیہ معلوم کیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ اس شک میں اس گاؤں تک پہنچ گئے۔ ایک دن وہ میرے دروازے تک آ گئے اور دلاور خان کا پوچھا۔ میں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے۔ دلاور خان نے اپنی بیوی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی پر بھی اپنی شناخت کو ظاہر نہ کرے اور نہ کوئی خط وغیرہ وصول کرے۔ 2-3 دن بعد ایسا ہی ہوا۔
مجھے گھر پر ایک خط موصول ہوا جو دلاور خان کے نام تھا۔ سکینہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کس کا خط ہے۔ اس نے خط وصول کر لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ دونوں قبیلوں کی صلح ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا وارث بھی دنیا میں آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ گھر واپس آ سکتے ہو، اور ایک جگہ کا نام بتایا کہ وہاں آ کر ہم سے ملو۔ یہ خبر جب دلاور خان کو سنائی تو دلاور خان شک میں پڑ گیا۔ یہ کوئی چال بھی ہو سکتی تھی، لیکن اپنوں سے ملنے کی تڑپ ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ ایک بار معاملے کا سراغ لگائیں۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ سکینہ دلہن کی طرح آئے، ہم اس کا استقبال کریں گے۔ سکینہ پر خوشی اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اگلے دن دلاور خان نے سکینہ سے کہا کہ وہ دلہن والے لباس میں تیار رہے، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو وہ اسے بھی لے جائے گا، اور یہ کہ میرے علاوہ ہرگز کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ سکینہ پہلے بھی ایک غلطی کر چکی تھی، اس لیے اس بار اس نے سختی سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کی تھی اور کہا کہ اگر کوئی عورت ہو تو باہر آ جانا، ورنہ اندر ہی رہنا۔ جاتے ہوئے دلاور کمرے کو باہر سے تالا بھی لگا گیا۔ سکینہ اندر بیڈ پر تیار بیٹھی تھی۔ دلاور کے نکلنے کے کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں فوراً اوپر گیا، دیکھا تو کمرے کا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں جلدی میں تھا، مجھے اپنی جان کی فکر تھی، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے ضروری سامان لیا اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ دلاور جب ان لوگوں میں پہنچا تو ان لوگوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ دلاور نے بڑی بہادری سے مقابلہ بھی کیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکے سے اسے بلا کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر تھی۔ میں ڈر کے مارے 6 ماہ تک اپنے گاؤں واپس نہ گیا۔ جب میں واپس گیا تو تالا ویسے ہی لگا تھا۔ ہم نے تالا توڑا، اندر کوئی موجود نہ تھا۔ اندر عجیب گھٹن کا ماحول تھا۔ سکینہ کہاں گئی، کچھ خبر نہ تھی۔ اگر وہ دلاور کے ساتھ تھی تو کہاں گئی؟ اگر وہ لوگ یہاں تک آئے تھے تو تالا ویسے ہی لگا تھا۔ سکینہ کہاں گئی، کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد اس کمرے میں کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی، کبھی لوری دینے کی آواز آتی۔ ایک شخص بیڈ پر بیٹھا تو اسے زور سے تھپڑ پڑا۔ کبھی رات کو ایک کالی بلی دروازے کے آگے بیٹھی دیکھی گئی، جو رات کو انتہائی خوفناک آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ ہم نے اس مکان کو توڑ کر دوبارہ بنانا چاہا، لیکن جب بھی مزدور کام کرتے کسی نہ کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ ایک مزدور کی گرنے سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر کسی کے مشورے پر ہم نے اس حصے کو ایسا ہی چھوڑ دیا اور اگلے حصے پر مکان بنا دیا، اور اس طرح بنایا کہ اس طرف کوئی جانے نہ پائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ مکان آپ کے بھائی کو بیچ دیا۔ اب سب جانتے ہیں کہ یہ کمرہ آسیب زدہ ہے۔ علی نے یہ سن کر کہا کہ سکینہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اب تمام رازوں کے گنجل کھلتے جا رہے ہیں۔ شاید وہ ابھی تک دلاور کا انتظار کر رہی ہے اور اپنا وعدہ نبھا رہی ہے، اس لیے کسی عورت کے جانے پر وہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ علی نے کہا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ بوڑھے شخص نے کہا لیکن وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہاں کیا چیز ہے ہمیں کیا معلوم؟ علی رضا نے کچھ دن بعد پلان بنایا اور اس کے مطابق دوبارہ اس کمرے کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک دن دونوں بہن بھائی ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے چھت پر پہنچے۔ شام ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ دن کا وقت بھی رات کا منظر پیش کرنے لگا۔ یہ منظر نازک دل والوں کے بھاگ جانے کے لیے کافی خوفناک تھا، لیکن علی رضا بغیر کسی لرزش کے آگے بڑھتا رہا اور تلاوت کرتا رہا۔ ایک بار درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر اس کے پاس آ کر گری۔ وہ دونوں نہیں گھبرائے۔ پھر ایک پیتل کا برتن ان کے پاس آ کر زور سے گرا۔ وہ رکتے اور پھر آگے بڑھنے لگ جاتے۔ کمرے کی ہر چیز ایسے تھی جیسے کہ وہ زندہ ہو اور چلا چلا کر کہہ رہی ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔
لیکن علی رضا نے اپنی تلاوت کو جاری رکھا۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد اس نے یہ پڑھا: یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور سب کچھ تھم گیا، ہوا چلنا بند ہو گئی، چاروں طرف سکون ہوا، روشنی دوبارہ بحال ہوئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ دیکھا تو بیڈ پر ایک ڈھانچہ پڑا تھا اور اس کے قریب ایک بچے کا ڈھانچہ تھا۔ سب کچھ نارمل ہوتے ہی علی کی بے چینی بھی ختم ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے کندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور گھر کو چل پڑا۔ گھر آ کر وہ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلے دن وہ دیر تک سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم ساری رات نیند میں کچھ بڑبڑاتے رہے ہو؟ علی نے بتایا کہ رات کو وہ کہاں گیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ساری رات سوتے رہے ہو۔ اس پر علی نے اپنی بہن کو فون کیا۔ بہن نے کہا وہ بھی ساری رات سوتی رہی۔ سب نے کہا علی نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو حقیقت سمجھ رہا ہے۔ علی بہت پریشان ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا ان کو کیسے ثابت کروں کہ میں وہاں گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور سارے راستے یہی سوچتا رہا اور اس بوڑھے شخص سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ علی نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور سب کے منع کرنے کے باوجود وہ اوپر گیا اور اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر بیڈ پر بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا ایک انسانی ڈھانچہ ملا اور ساتھ ایک بچے کا ڈھانچہ۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ علی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر چند عورتوں نے دونوں کو عزت و احترام سے کفن میں لپیٹ دیا اور پھر تمام فرائض اور رسوم ادا کر کے ان کو زمین کو واپس کر دیا۔ علی کی بات تو سچ ثابت ہوئی، لیکن ابھی بھی کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ رات کو کہیں گیا تھا۔ اس کے بعد اس جگہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، لیکن یہ بات علی کے لیے ایک معمہ بنی رہی کہ وہ ایک حقیقت تھی یا خواب۔